حضرت ابو ذر جو 7ویں مسلمان ہیں، جب یہ مسلمان ہوئے اور کعبے میں اپنے اسلام کا اعلان کیا تو قریش نے مارتے مارتے ان کو لٹا دیا۔ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ ان کا مسلمان ہونے میں 5واں نمبر تھا۔ جب اسلام لائے تو ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھونی دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچازاد بھائی سعید ابن زید جب اسلام لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ فاتح ایران ہیں، اگرچہ نہایت معزز اور اپنے قبیلے میں نہایت قابل قدر تھے، لیکن کفار کے ستم سے محفوظ نہ تھے۔ بنو اسد اسلام کے جرم پر ان کو سخت سزائیں دیا کرتے تھے۔ اس وقت تک حرم کعبہ میں کوئی شخص بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو انہوں نے کہا کہ میں اس فرض کو ضرور ادا کروں گا۔ لوگوں نے منع کیا لیکن وہ باز نہ آئے۔ حرم میں گئے، مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر سورہ رحمان پڑھنا شروع کی۔ کفار ہر طرف سے ٹوٹ پڑے اور ان کے منہ پر تماچے مارنے شروع کیے۔ اگرچہ ان کو جہاں تک پڑھنا تھا پڑھ کر دم لیا، لیکن واپس گئے تو چہرے پر زخم کے نشان لے کر گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کفار قریش کا معاملہ کیا تھا؟ اگرچہ مکے کے ذی وجاہت اور بہت آبرودار اور بہت ہی باعزت لوگوں میں تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، لیکن اسلام لانے کے بعد قریش کی تکالیف اور اہانتوں سے آپ بچ نہ سکے۔ ایک دن لوگوں نے ان کو گرا کر پاؤں سے روندا اور بہت ہی زیادہ زد و کوب کیا۔ عتبہ بن ربیعہ نے ان کو 2 ایسے جوتوں سے مارا جس میں جا بجا پیون لگے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر اتنی ضرب آئی کہ سارے چہرے پر ورم ہو گیا، اعضاء کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ ان کے قبیلے کے لوگ ان کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اٹھا لے گئے اور گھر پہنچا دیا۔ سب کو یقین تھا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ بچنے والے نہیں ہیں۔ شام کو جب بولنے کی سکت ہوئی تو سب سے پہلا جملہ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خیریت سے ہیں۔ ان کے خاندان والوں نے ان کو بڑی ملامت کی کہ اب بھی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے۔ جب مجمع ہٹا تو پھر انہوں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، آپ کا حال کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے بالکل خبر نہیں۔ آپ نے کہا کہ ام جمیل سے پوچھ کر آؤ۔ ام جمیل آپ کو دیکھنے آئی۔ انہوں نے یہ حال دیکھ کر کہا جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ بڑے فاسق و فاجر ہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے گا۔ آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت کہو کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں۔ فرمایا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ابن ارقم کے گھر میں ہیں۔ آپ نے کہا کہ اس وقت تک مجھے کھانا پینا حرام ہے جب تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں۔ رات کو جب آمد و رفت موقوف ہوئی اور گلیوں کوچوں کے اندر سناٹا چھا گیا تو آپ کی والدہ اور ام جمیل رضی اللہ عنہما آپ کو پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں، اور آپ کی زیارت و ملاقات سے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مشرف ہوئے اس کے بعد آپ نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ جب یہ ایذا رسانیوں کا سلسلہ حد سے آگے بڑھا اور کفار نے مسلمانوں کو بے حد ستانا شروع کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اجازت دے دی کہ وہ جو چاہیں وہ اپنی جان و ایمان کے بچاؤ کے لیے حبشہ چلے جائیں۔ اس اجازت کے بعد ایک چھوٹا سا قافلہ 11 مرد اور 4 عورتوں کا رات کی تاریکی میں نکلا اور بندرگاہ پہنچا۔ جہاز میں سوار ہو کر یہ لوگ حبشہ روانہ ہو گئے۔ اس مختصر قافلے کے سردار حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ
ان کے ساتھ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے راہ خدا میں ہجرت کی۔ ان کے پیچھے اور بھی مسلمان مکے سے نکلے اور حبشہ کو روانہ ہوئے۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی جعفر طیار بھی تھے۔ قریش نے سمندر تک ان لوگوں کا تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا، مگر یہ کشتیوں میں بیٹھ کر روانہ ہو چکے تھے۔ حبشہ کے بادشاہ عیسائی تھا۔ مکے کے کافر بھی اس کے پاس تحفے تحائف لے کر گئے اور جا کر کہا کہ ان لوگوں کو جو ہمارے ملک سے بھاگ آئے ہیں ہمارے سپرد کیا جائے۔ مسلمان دربار میں بلائے گئے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت جعفر طیار نے دربار میں بادشاہ کے سامنے یہ تقریر کی اور کہا کہ اے بادشاہ سلامت، ہم جہالت میں مبتلا تھے، بتوں کو پوجتے تھے، نجاست میں آلودہ تھے، مردار کھاتے تھے، بیہودہ بکا کرتے تھے۔ ہم میں انسانیت اور سچی مہمانداری کا نشان نہ تھا، ہم سایہ کی رعایت نہ تھی، کوئی قاعدہ و قانون نہ تھا۔ ایسی حالت میں خدا نے ہم میں سے ایک بزرگ کو مبعوث کیا جس کے حسب و نسب، سچائی اور دیانتداری، تقوی و پرہیزگاری سے ہم خوب واقف تھے۔ اس نے ہم کو توحید کی دعوت دی اور سمجھایا کہ اس اکیلے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ جانے۔ ہم نے پتھروں کو پوجا ہم کرتے تھے، اس نے ہمیں پتھروں کی پوجا کرنے سے روکا۔ اس نے کہا کہ ہم سچ بولا کریں، وعدہ پورا کیا کریں، گناہوں سے دور رہیں، برائیوں سے بچیں۔ اس نے حکم دیا کہ ہم نماز پڑھا کریں، صدقہ دیا کریں، روزے رکھا کریں۔ ہماری قوم ہم سے ان باتوں پر بگڑ بیٹھی۔ قوم نے جہاں تک ہو سکا ہم کو ستایا تاکہ ہم وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیں اور لکڑی اور پتھر کی مورتوں کی پوجا کرنے لگ جائیں۔ ہم نے ان کے ہاتھوں بہت ظلم اور تکلیفیں اٹھائی، اور جب ہم مجبور ہو گئے تب آپ کے ملک میں پناہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ بادشاہ نے یہ تقریر سن کر کہا مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم سنائی۔ بادشاہ پر ایسی تاثیر ہوئی اور وہ اس قدر متاثر ہوا کہ رونے لگا، اور اس نے کہا کہ محمد تو وہی رسول ہیں جن کی خبر یسوع مسیح نے دی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس رسول کا زمانہ ملا۔ پھر بادشاہ نے مکے کے کافروں کو دربار سے نکلوا دیا۔ دوسرے دن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے پھر دربار میں رسائی حاصل کی اور نجاشی سے کہا کہ حضور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کیا اعتقاد رکھتے ہیں؟ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا کہ اس سوال کا جواب دیں۔ اس وقت تک حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لہذا بادشاہ کے سامنے یہ کہا تاکہ بادشاہ کو جوش دلائیں اور مسلمانوں کے خلاف میں کھڑا کریں۔ چنانچہ جب بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا تو ان لوگوں کو تھوڑا تردد ہوا کہ اگر حضرت عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے کا انکار کرتے ہیں تو نجاشی عیسائی ہے، ناراض ہو جائے گا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کچھ ہو ہم کو تو سچ بولنا ہے۔ غرض یہ لوگ دربار میں حاضر ہوئے۔ نجاشی نے کہا کہ تم لوگ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق کیا اعتقاد رکھتے ہو؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے، پیغمبر اور کلیمت اللہ ہے۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا لیا اور کہا واللہ جو تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ بطریق جو دربار میں موجود تھے نہایت برہم ہوئے، نتنوں سے خرخراہٹ کی آواز آنے لگی۔ نجاشی نے ان کے غصے کی کچھ پرواہ نہ کی
اور قریش کے سفیر بالکل ناکام ہو کر وہاں سے لوٹ گئے۔ انہی اثنا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی اور آپ سے 2-3 برس بڑے تھے اور ساتھ کھیلتے تھے۔ دونوں نے حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہ کا دودھ پیا تھا اور اس رشتے سے یہ دونوں بھائی بھی تھے۔ وہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ان کا طبیعت کا جو مزاج تھا وہ سپاہ گری کا تھا، یعنی ایک گویا کہ فوجی مزاج اپنے اندر رکھتے تھے۔ معمول تھا کہ منہ اندھیرے تیر کمان لے کر نکل جاتے، تمام دن شکار میں مصروف رہتے، شام کو واپس آتے تو پہلے حرم میں جاتے، طواف کرتے۔ قریش کے رؤساء صحن حرم میں الگ الگ دربار جما کر بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں سے سلام کرام کرتے، کبھی کبھی کسی کے پاس بیٹھ جاتے۔ اس طریقے سے سب سے یارانہ تعلقات بھی تھے، سب لوگ ان کی قدر و منزلت بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفین جس بے رحمی سے پیش آتے تھے، بیگانوں سے بھی یہ چیز دیکھی نہیں جا سکتی تھی۔ ایک دن ابو جہل نے رو در رو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت گستاخیاں کی۔ ایک کنیز یہ سب دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے آئے تو اس نے تمام ماجرا کہہ دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غصے سے بے تاب ہو گئے، تیر و کمان ہاتھ میں لیے حرم میں آئے اور ابو جہل سے کہا میں مسلمان ہو گیا۔ یہ سننا تھا کہ ابو جہل پریشان ہو گیا، غصے سے تاب نہ لا سکا، لیکن کیا کرتا، حضرت حمزہ سے مقابلے کی کوئی طاقت بھی نہیں تھی۔ خاموش وہی دبا کا دبا رہ گیا اور اس کے حسرت کے اندر اور اضافہ ہو کر کے اپنے میں آپ گویا مرا جا رہا تھا۔ اور انہی ایام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا 27واں سال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں زید کی وجہ سے توحید کی آواز نامانوس نہیں رہی تھی۔ چنانچہ سب سے پہلے زید کے بیٹے سعید اسلام لائے۔ سعید کا نکاح حضرت عمر کی بہن فاطمہ سے ہوا تھا، اس تعلق سے فاطمہ بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ اسی خاندان میں ایک اور معزز شخص نعیم بن عبداللہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی تک اسلام سے بیگانہ تھا۔ ان کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی تو سخت برہم ہوئے، ناراض ہوئے، یہاں تک کہ قبیلے میں جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان کے دشمن بن گئے۔ لبینہ ان کے خاندان کی ایک کنیز تھی جس نے اسلام قبول کر لیا، اس کو بے تحاشا مارتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تھے، کہتے کہ دم لے لوں پھر اس کے بعد دوبارہ ماروں گا۔ لبینہ کے سوا اور جس پر قابو چلتا تھا زد و کوب کرتے اور انہیں مارنے میں کوئی دریغ نہ کرتے تھے، لیکن اسلام کا نشہ ایسا تھا کہ جس پر چڑھ جاتا تھا اترتا نہ تھا۔ ان تمام سختیوں پر ایک شخص کو بھی وہ بددل نہ کر سکے تھے۔ آخر مجبور ہو کر نعوذ باللہ خود بانی اسلام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، تلوار کمر سے لگا کر سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے۔ کارکنان قضا نے کہا آمد آیارے کے ماں می خواستین۔ راستے میں اتفاقاً نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ ان کے تیور دیکھ کر پوچھا خیر تو ہے؟
بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو، خود تمہارے بہن بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ غصے میں فوراً پلٹے اور بہن کے یہاں پہنچے، وہ قرآن پڑھ رہی تھی، ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئی اور قرآن کے اجزاء چھپا لیے، لیکن آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ بہن سے پوچھا کہ یہ کیا آواز تھی؟ بولی کہ کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں سن چکا ہوں، تم دونوں مرتد ہو گئے۔ یہ کہہ کر بہنوئی سے دست و گریباں ہو گئے، لڑائی شروع کر دی، اور جب ان کے بہن بچانے کو آئیں تو ان کی بھی خبر لے لی، یہاں تک کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ لیکن اسلام کی محبت اس سے بہت اونچی اور بالا تر تھی۔ بولی کہ عمر، جو کر سکتے ہو کر لو، لیکن اسلام اب دل سے نہیں نکل سکتا۔ یہ الفاظ گویا کہ بجلی بن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر گرے۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا، ان کے جسم سے خون جاری تھا۔ یہ دیکھ کر اور بھی رقت طاری ہوئی۔ بہن سے کہا کہ جو کتاب پڑھی جا رہی تھی ذرا مجھے دینا، دیکھوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا لائے ہیں۔ بہن نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تم اس کتاب کی بے ادبی نہ کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ڈرو نہیں، اپنے معبودوں کی قسم کھائی کہ پڑھ کر ضرور واپس کر دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر ان کی بہن کو کچھ امید ہوئی کہ شاید ان کی ہدایت کا وقت آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ تم مشرک اور ناپاک ہو، اور اس کو صرف پاک آدمی ہی چھو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے، غسل کر کے آئے۔ بہن نے ان کو قرآن مجید کے اوراق دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اوراق لیے تو سورہ طٰہٰ سامنے تھی، اس کا ابتدائی حصہ پڑھا اور کہا کہ یہ کلام کس قدر عمدہ ہے اور کس قدر عزت والا ہے۔ پڑھتے پڑھتے پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہی پہنچ کر متاثر ہو گئے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو چھپے ہوئے تھے یہ سن کر باہر نکل آئے اور ان سے کہا کہ اے عمر، مجھے امید ہے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی۔ میں نے کل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ، حکم ابن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر ابن الخطاب کے ذریعے اس دین کی مدد فرما۔ عمر، اس نعمت کی قدر کرو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا خباب، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کا پتہ دو کہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کروں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے پتہ بتلا دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں جو صفا پہاڑی کے دامن میں واقع تھا وہاں پناہ لیے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آستانے مبارک اور چوکھٹ پر پہنچ کر دستک دی۔ چونکہ تلوار لٹکائے ہوئے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہم کو تردد ہوا، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا آنے دو، وہ مخلصانہ آیا ہے تو بہتر، ورنہ اسی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کے فرمایا کیوں عمر، کس ارادے سے آیا ہے؟ نبوت کی پرجلال آواز نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر کپکپی طاری کی، نہایت خضوع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ عرض کیا کہ ایمان لانے کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ آپ نے نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ یہ سنتے ہی تمام کے تمام صحابہ نے بیک آواز ہو کر نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ مکے کے تمام پہاڑیاں صحابہ کے اس نعرے سے گونج گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے اسلام کی تاریخ میں ایک نیا دور پیدا ہو گیا۔ اس وقت تک اگرچہ 40-50 آدمی اسلام لا چکے تھے، عرب کے مشہور بہادر حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود مسلمان اپنے فرائض
اور مذہبی کاموں کو علانیہ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ کعبے میں نماز پڑھنا تو بالکل ہی ناممکن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کے ساتھ ہی دفعتاً یہ حالت بدل گئی۔ انہوں نے علانیہ اسلام ظاہر کیا۔ کافروں نے اول بڑی شدت کی، لیکن وہ ثابت قدمی سے مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں نے جماعت کے ساتھ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ اسلام لانے کے بعد باہر نکلے اور آپ نے کہا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو، بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو وہ آئے اور اسلام کے سلسلے میں مجھ سے مقابلہ کرے۔ حبشہ میں کم و بیش 83 مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے۔ چند روز آرام سے گزارنے کے بعد یہ خبر مشہور ہوئی کہ کفار نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم نے مکہ معظمہ کا رخ کیا، لیکن شہر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی، اس لیے بعض لوگ واپس چلے گئے اور اکثر چھپ کر مکے میں آ گئے۔